اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں نہایت ہی اہم عنوان لے کر۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانیت، بالخصوص زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل چکا ہے۔ ہم غافل ہو چکے ہیں موت سے، ہم غافل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا جو یقین ہے اس سے، ہم غافل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے رسوائی ہوگی اس سے۔ بہرحال ہم اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانیت کس قسم اور کس طرح سے پھیل چکی ہے اور کس قدر پھیل چکی ہے۔ یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے مواقع ہیں جن جگہوں پر یہ فحاشی عریانیت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک جگہ جو بڑے افسوس سے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں۔ پہل تو بڑا کوئی ایک ریئر کیس سننے میں آتا تھا کہ کسی کالج، یونیورسٹی میں بے حیائی سامنے ہوتے ہوئے پکڑی گئی، عیاں ہو گئی۔ اب تو یہ عام سی بات ہے، یہاں تک کہ پرائمری لیول تک جو اسکول چلتے ہیں ان میں بھی یہ بات عام ہو چکی ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ استاد کو ہر مذہب، ہر دھرم میں باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر استاد مرد ہو باپ ہے، عورت ہو ماں ہے، اور وہی باپ آج جو ہے اپنی بچیوں کے ساتھ، ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے سگا باپ جو تم کو پیدا کرتا ہے، اس سے زیادہ مرتبے والا، ادب و احترام کا مستحق وہ استاد ہے، وہ باپ ہے جو تمہیں تعلیمات سکھاتا ہے۔ اور یہی باپ اپنی بیٹیوں کے قائم مقام، اولاد کے قائم مقام بچیوں کو اپنی جو ہے ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں، درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ لو افیئر چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ناجائز تعلقات بنے ہوئے ہیں۔ وہ بچیاں ہیں، آخر وہ بہک سکتی ہے۔ بچہ کہا گیا ہے اس کو جو وہ اپنے فائدے اور نقصان کو جانتا نہیں ہے اور نقصانات والی چیزوں سے بچتا نہیں ہے، وہ بچہ ہے، وہ بچیاں ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ آگے چل کر ان کی یہ حرکتیں، یہ بے پردگی، یہ فحاشی ان کو کس قدر جو ہے رسوا کرے گی۔ پر آپ تو باشعور ہیں، آپ معاشرے کے جو ہے ایک مضبوط ستون سمجھے جاتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی کامیابی اور ناکامی کو دیکھنا ہو، وہاں کے استادوں کی حالت کو دیکھا جائے۔ یہ کہا گیا ہے، یہ تو ویسٹرن کلچر بھی نہیں ہے، استاد کا اپنی بچیوں کے ساتھ ایسے ناجائز تعلقات بنانا۔ شرم آنی چاہیے، آپ کو جو ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ لعنت ہو آپ پر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی، کہ آپ اس غلیظ کام میں ملوث ہیں، آپ اس قدر بدعملی میں ملوث ہیں۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ بہرحال ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقتی بے حیائی، بے پردگی، اس زنا سے، اس تھوڑی سی مختصر سی لذت سے آپ کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن محسوس ہو سکتی ہے، آپ کو سکون مل سکتا ہے، مگر آپ کل قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ کو اپنا چہرہ دکھائیں گے، کیا سامنا کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ بالخصوص بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، شہروں میں سننے میں آتا تھا تو لگتا تھا کہ شہر کی ہوائی ایسی ہے، اب یہ دیہاتوں میں یہ ٹیچر، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ غلاظت سے انفلوئنس ہو کر آ رہے ہیں۔ ان کو ٹیچر، استاد کا نام دینا بڑی ہی ناانصافی کی بات ہے۔ ان کو درندہ اور شیطان غلطی زندگی کہا جانا چاہیے، اور اس میں ہمارے والدین کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ ماحول قائم نہیں کیا گیا، والدین نے اپنے بچوں کو وقتی یہ سکھایا نہیں ہے، زنا اور حلال میں فرق نہیں سکھایا کہ زنا کیا ہوتا ہے، بے پردگی اور فحاشی کیا ہوتی ہے، اور عزت کیا ہوتی ہے، یہ نہیں فرق سکھایا، جس کی وجہ سے وہ وقتی جو ہے ان درندہ صفت لوگوں سے انفلوئنس ہوتی ہے، پھر ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ آئے دن دیکھنے میں، سننے میں، خبروں میں، نیوز میں آتا ہے کہ فلاں جگہ مائنر بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا، بالکل کم سن بچیوں کے ساتھ ایسی
درندگی کی گئی، ان کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ کہیں ٹیچر اس میں ملوث ہوتے ہیں، کہیں اسکول کا دوسرا سٹاف ملوث ہوتا ہے۔ یہ تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے یہ کام۔ میں نہیں کہتا مدرسے اس سے خالی ہیں، مگر مدرسوں میں یہ ریئر کیس ہے۔ اگر کہیں پایا جا رہا ہے آپ اس کے خلاف سخت قدم اٹھائیں، اور ہمارا آپ دیکھتے ہیں۔ اور بڑی شرم کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر جو سب سے زیادہ ملوث ہیں وہ تعلیمی ادارے ہیں، کہ تعلیمی اداروں میں یہ سب سے زیادہ عام بات ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں ان برائیوں میں، بے حیائی کی، فحاشی کی باتوں میں ملوث ہیں۔ بہرحال یہ زنا، یہ فحاشی، عریانیت ان اڈوں پر عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔